بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت مریم کو بنا شور کے بچہ کیسے ہوا؟ ایک دفعہ حضرت مریم اپنی خالہ کے گھر غسل حیض کرنے کے لیے گئی۔ پردہ لٹکانا چاہتی تھی کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بے حد خوبصورت نوجوان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم نے فرمایا مجھ سے دور ہو جاؤ، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوستو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، لازمی یہ واقعہ آپ نے دیکھ لینا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے عمل کی کیفیت یوں ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنی خالہ یا بہن کے گھر غسل حیض کرنے کے لیے گئی، پھر پردہ لٹکانا چاہتی تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بےرش اور خوبصورت نوجوان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم نے دیکھا کہ یہ نامحرم میری طرف متوجہ ہے تو حضرت مریم علیہ السلام نے اس سے فرمایا میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اللہ کی، اگر تجھ پر بے روزگار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں وہ شخص نہیں ہوں جس سے تو ڈرتے، میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں، تجھ کو پاکیزہ لڑکا بخشنے آیا ہوں، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ ہے دوستو، فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تمہیں خوشخبری دیتے ہیں اپنی طرف سے ایک کلمے کی، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ کیا ہوگا؟ وہ دنیا اور آخرت میں مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہوگا، لوگوں سے باتیں کرے گا جب جھولے میں ہوگا، اور جب پوری عمر کا ہوگا وہ نیک بندوں میں سے ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ بیٹا کیسے ہوگا کہ مجھے کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور میں بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تیرا کہنا صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے لیے بغیر باپ کے بیٹا دینا آسان ہے، جس کو قرآن پاک نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ ہے دوستو، اے میرے پیارے رب، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جب کسی مرد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح پیدا فرمایا ہے، جو چاہتا ہے وہ جب کسی کا کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو کہتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اسی وقت اتنی بڑی بشارت دی گئی کہ وہ نبی ہوگا، بنی اسرائیل اور تورات و انجیل کا عالم ہوگا، وہ بڑے معجزوں والا ہوگا، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ ہے دوستو، اور اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، وہ رسول اللہ ہوں گے بنی اسرائیل کی طرف سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، غرض یہ کہ تمام بشارتوں کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں روح مبارک کو پھونک دیا، جس سے فی الفور حمل رہ گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کرتی تھی کہ فی الفور حمل رہ گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کرتی تھی کہ دوران حمل تنہائی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھ سے باتیں کرتے تھے اور مجمع میں خدا کی تسبیح بیان کرتے تھے، حالانکہ کہ آپ علیہ السلام ابھی پیٹ میں تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام اور آپ کی خالہ صاحبہ جب آپس میں ملاقاتیں کرتی تھی تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ خالہ کے پیٹ کا بچہ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام، بانجی کے بچے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جھکتا ہے، یعنی سلام کرتا ہے۔ یوسف نجار جو بینی مریم علیہ السلام کے ماموں کا بیٹا تھا، وہ بیت المقدس میں عبادت کرتا تھا اور کبھی کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو خالہ کے پاس پہنچاتا تھا۔ جس عمل کی حالت سے آگاہ ہوا تو اس نے بھی تحقیقات شروع کی تو حضرت مریم علیہ السلام نے تمام واقعات بیان کر دی۔ جب ولادت کا وقت آ گیا تو حضرت مریم علیہ السلام کو قدرتی ندا ہوئی اس شہر سے باہر چلی جاؤ، اگر قوم تجھ کو اس کو وزرا پر دیکھے گی تو کوئی تجھ کو اور تیرے فرزند کو قتل کر ڈالے گا۔ حضرت مریم علیہ السلام جمع یوسف نجار بیت المقدس روانہ ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی راہ پر تھے۔ جب 2 فرسنگ راہ قطع تو بیت اللہ میں پہنچے، وہاں شدید درد سواری سے اتری اور پشت مبارک خشک خیمے سے لگا بیٹھی۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ ایک پرانا مکان تھا جس نے خشک کھجور کا ایک درخت تھا،
جسے ٹیک لگایا، پھر بغیر تکلیف کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس حوالے سے حضرت مریم علیہ السلام نے عرض کی ہے، کاش وہ اس حال ہی سے پہلے ہی مر جاتی اور نسینہ منسینہ ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیجا اور اپنے فضل و کرم سے وہی ان کے پاؤں کے نیچے سے ایک پانی کا چشمہ ظاہر کر دیا۔ ملائکہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غسل دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام بحکم رب خلیل ندا دی کہ اے مریم غمگین مت ہو، اللہ نے تیرے لیے نہر جاری کی ہے اور خشک درخت کو سرسبز کیا ہے، اب تو خرمے کی شاخ کو ہلا وہ تجھ پر تازہ خرمے گرائے گا، تو تازہ خرمے اور پانی پی اور بیٹے کی دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، اگر لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ بچہ کہاں سے لائی ہے تو میں کیا جواب دوں گی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اگر تو کسی کو دیکھے تو اس سے اشارہ سے کہہ دینا کہ میں نے خدا کے لیے روزہ نظر کیا ہے کہ کسی بنی آدم سے بات نہ کروں، میں کھانے اور پینے کے علاوہ باتوں میں سے بھی روزہ ہوتا تھا۔ تفسیر حقانی میں جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا ہے ترجمہ، پس مریم علیہ السلام نے اس کا عمل اٹھا لیا اور اس کو لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئی، پھر درد شاہ کھجور کی درخت کی طرف لے گیا۔ اس نے کہا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بولی بسری چیز ہو جاتی۔ پھر مریم علیہ السلام کو اس کی نیچے سی آواز دی کہ غمگین نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور کھجور کے درخت کو اپنی طرف سے ہی ہلائیے، اس سے آپ کی طرف پکی ہوئی کھجوریں گرے گی، پس کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم کوئی آدمی دیکھو تو اس سے کہہ دو کہ میں نے رحمان کا روزہ مان رکھا ہے، تو آج میں کسی انسان سے نہیں بولوں گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام فرشتے کی بشارت سے بے غم اور نفاس کی مدت ختم ہونے تک 40 روز وہیں رہیں، پھر اپنے گھر واپس آئیں۔ پھر ہر طرح کی بشارتیں فرشتوں نے بتا دی گی اور اسی طرح جواب بھی بتا دیا کہ تو بچے کی طرف اشارہ کر کے کہہ دینا کہ اس بچے سے پوچھ لو۔ بنی اسرائیل نے یہ دیکھ کر بڑے غصے سے کہا کہ کیا برا کام تو نے کیا ہے، اے ہارون کی بہن، یعنی وہ تو حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح عبادت کرتی تھی اور تیری ماں بھی بدکار نہ تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو۔ پھر سب غصے ہو کر بولے کہ تم سخر کرتی ہے، تو ہمارا مذاق اڑاتی کہ ہم اس بچے سے باتیں کریں۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ میں بندہ خدا ہوں اور خدا نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ جب یہود میں یہ معجزہ دیکھا تو ان کی زبان بند ہو گئی، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، پھر اس کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگوں نے کہا، اے مریم، تو نے بڑا طوفان کر ڈالا، ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں۔ پھر مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا، کیسی بات کرے گی جو کہ گود میں بچہ ہے؟ بچہ بولا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھ کو نبی بنایا۔ قرآن میں ہے کہ جس وقت خاندان کے لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کر دیا، آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے سنا کو گود توڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لے کر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں خدا کا بندہ ہوں۔ اس سے پہلے لفظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلط فہمی کو بھی دور کر دیا کہ اگرچہ میری پیدائش ایک معجزانہ انداز سے ہوئی ہے، مگر خدا کا بندہ ہوں، تاکہ ان الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شیر فارگی کے زمانے میں ہی اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرمایا دیا ہے کہ مجھے اپنے وقت پر نبوت و کتاب دیں گے، اور یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نبوت اس وقت ادا کر دی گئی تھی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا نہ ہوئے تھے، ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب بھی ظاہر ہے کہ اس کے سوا کچھ نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قطعی یقینی تھا، یہاں بھی اس یقین کو عطا نبوت کے لفظ اور ماضی سے تعبیر کر دیا گیا۔ عطا نبوت کا اظہار کرنے سے ان لوگوں کے سوا کچھ نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قطعی یقین تھا، یہاں بھی اس یقین کو عطا نبوت کے لفظ اور ماضی سے تعبیر کیا گیا۔ عطا نبوت اظہار کرنے سے ان لوگوں کی بدگمانی دفع
رفع کر دی گئی اور میری والدہ پر بدکاری کا الزام لگانا بہت غلط ہے، لیکن میرا نبی ہونا اور رسالت کا ملنا اس کی دلیل ہے کہ میری پیدائش میں کسی گناہ کا دخل نہیں ہو سکتا۔ دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئی لائک کرو، چینل کو لازمی سبسکرائب کرو۔ تب تک ہمیں نئی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔